السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب اپنے تمام چاہنے والوں، دیکھنے والوں اور سننے والوں کو کینیڈا سے۔ آج پہلا دن ہے سردی کا۔ کیلگری شہر ہے جہاں میں رہتا ہوں، اور یہاں پہ -50 تک پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ تو آج آفیشیلی ڈکلیئر ہوا کہ بھئی آج سے سردی شروع ہو گئی، اور برف باری اتنی شدید تھی، شروع ہو گئی، ابھی تک نہیں چل ہی رہی ہے وہ۔ تو ظاہر ہے کل میں ٹائر بھی چینج کرانے ہیں گاڑی کے، کیونکہ وہ اونچی گاڑیاں چلتی ہیں یا ایس یو وی ٹائپ کی کاریں کم چلتی ہیں سردی میں۔ بہرحال خیر کل میں انشاءاللہ، لیکن میں نے منصور صاحب کا ایک پروگرام دیکھا، یعنی جانے سے پہلے میں بچی کو لینے گیا تھا، پک کرنے گیا تھا ورک سے، تو وہ دیکھا پروگرام، تو میں نے کہا یار واقعی منصور صاحب نے تو بڑی ان کی عمران خان صاحب کے متعلق اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ تو آج میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی ان کے متعلق، معصوم آدمی کے متعلق میں بھی تھوڑی سی اچھی باتیں بتا دوں، کیونکہ یوتھیا بیچارے بہت اداس ہیں، تو شاید کچھ ان کی حالت صحیح ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی کبھی مجھے بالکل وہ ہے سادہ انسان، بیوقوف سا اور معصوم جسے کہتے ہیں نا، مجھے اب ترس آ رہا ہے اس کی حالت پر۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کس طرح اس کو بیوقوف بنایا لوگوں نے۔ میں اسی ٹاپک کو لوں گا کہ بھئی یہ ہے کیا، چکر کیا ہے، کیوں ایسا ہوا۔ اس لیے کہ یہ ایک تو 4 بہنوں کا بھائی ہے، اکیلا، مطلب بھائی جو ہوتا ہے نا وہ پھر زیادہ نخرے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے ماں باپ توجہ دیتے ہیں، تو وہ مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ اچھا دوسرا، اس کو پھر اقتدار مل گیا وہاں پہ کرکٹ کے اندر، کیونکہ ماجد صاحب اور جاوید برکی صاحب اس کے رشتہ دار تھے، اور وہ جس کی پینٹ اتروائی تھی انڈین فوجیوں نے وہ بھی اس کا رشتہ دار تھا، نیازی۔ تو اس طریقے سے ظاہر ہے اس کے بعد، حالانکہ میاں داد کو دیکھیں آپ، اس کا تو بیچارے کا چپڑاسی بھی کوئی رشتہ دار نہیں تھا اس وقت، اب تو خیر بن گیا اللہ کی مہربانی سے، لیکن دیکھیں کہاں سے کہاں اس نے اپنی محنت سے بنایا۔ تو ان کو جس انسانوں کو بغیر محنت کی چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی بتاؤں کہ اس کی جو جب اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا نا انسان کو، آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا نا کہ یار پاکستان کے جو لوگ ہیں غدار بہت ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ہر جگہ غدار ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ پاکستانی خراب ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ہر آدمی خراب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان بنا رہا تھا، تو جو فرشتہ وہ تھا نا، کیا ہوتا ہے، شیطان، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب فرشتہ تھا اور بہت عبادت گزار فرشتہ تھا۔ اس نے کہا سر جی اس طرح نہ کرو، تسی یہ غلط کر رہے ہو، یہ تارے قابو وچ نہیں آئے گا، بڑا شرارتی بندہ ہے، مطلب انسان کو کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہاں سننے والے تھے، وہ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہیں۔ سچی بتا، میں مذاق نہیں کر رہا، مطلب ایکچوئل بات ہے نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں تو نہیں جانتا، میں جاننا ہوں کس طرح وہ صحیح کرے گا کم۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، اس کو سزا دے دی انہوں نے۔ اب میں صرف بتانے کا مقصد ازرائے مذاق، میں خدا نہ کرے کوئی اللہ تو اللہ، یہ میں اس کا تھوڑی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو تھی نا، عمران صاحب کی جو سوچ تھی نا، وہ نعوذ باللہ مالک کی طرح تھی، کہ جو میں کہہ دیتا وہی صحیح ہے۔ اچھا اس کی جو میں اس کی تعریف کرتا ہوں، جو جنرل تھا نا جس نے اس کو چنا، وہ سمجھ کیا تھا اس کی عقاب نما آنکھیں اس کی، تو اس نے سمجھ لیا تھا کہ دو رہی ہے، بکری ہے، اس کو ہم لے لیں گے اور اسے جو چاہے کام کرا لیں گے، اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ اس کو 2 چیزوں کا لالچ دے دو، عورت کا لالچ دے دو اور اقتدار کا لالچ دے دو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ اس کی کمی، وہ کمزوری نہیں، مطلب ہے، انسان اس قسم کے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب بات یہ میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، اتنی لمبی کہانی سے جو ڈالی اسے 26ویں امینڈمنٹ کے لیے، کہ جناب علی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ مطالبے وہ مطالبے، کبھی من رہے ہیں کبھی نہیں، کہہ رہے نہیں ہم نہیں جا رہے، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کر ہی رہے ہیں سب کچھ، پھر مجبوراً اس کے پاس بھی چلے گئے، مولانا کے پاس۔ اور لیکن میں اس میں تھوڑی سی بتاؤں کہ ہوا کیا گیا، غلطی کدھر ہوئی اس کی، کیونکہ یہ بہت بالکل ہی بیوقوف ہے، مطلب میں بالکل معذرت کے ساتھ معافی مانگتا ہوں سب دوستوں سے جو چاہتے ہیں اس کو، کیونکہ اتنی تو بیوقوف کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس طرح اس کو غیر محسوس طریقے سے اس کو پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ اور آخر میں یہ کہا کہ یار اللہ نے یہی کیتا سی ساڈے نال، تو بس ٹھیک ہے یار، اسی جانا تو سب نو ہے، میں دعا کرنا ساڈا اسی دوسری دنیا میں ذرا سکون نال رہیے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا آسان کام تھا، یہ اتنا آسان کام تھا۔ میں کوئی بڑا سیاستدان نہیں ہوں، لیکن ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ہوں، میں یہ ضرور بتا دوں میں آپ کو،
تو میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اس اس کی جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ بکریاں گننی ہے نا تو ان کی ٹانگیں گنو، پھر 4 سے تقسیم کرو تو وہ بکریاں مل جائیں گی. لمبا نہ آپ کو ادھر سے پھرا کے نہ آپ کو پکڑنے والی بات ہے اس کی. بھائی جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ ان کی تمہارے پاس تو ان کی کمزوری آ گئی تھی حکومت کی کہ یہ 26ویں ترمیم پاس کرانا چاہتے ہیں، تم کسی کو بھی نامنیٹ نہیں کرتے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آدمی آپ کے غدار ہوا نا وہ کس طرح غدار ہوا وہ بھی بتاتا ہوں. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اتنی بات کہتا کہ گورنمنٹ سے کہلوات گورنمنٹ کے پاس پہنچواتا یہ اپنی بات کہ ان سے کہو کہ مجھ سے بات کریں، صرف خالی جیل میں آ کے مجھ سے بات کریں. جب وہ جیل میں آتے ہیں بولو بھائی مجھے آپ رہا کروائیں گے تو میں بات کر سکوں گا آپ لوگوں سے، اور کوئی طرح چلیے میں خود کروں گا ہر چیز کو. لیکن جب میں مانوں گا آپ کو کہ آپ سچے ہیں میری پہلے بہنوں کو رہا کر دو. اب بہنیں معصوم بیچاری بیوقوفوں کی طرح بیٹھی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. بھائی جب تم نہیں کچھ کرو گے تو دوسرے کیا کریں گے؟ پہلے بہنوں کو رہا کرواتا، پھر دیکھ لیتا کہ بھائی یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، کہتا کہ میں آپ کی ترمیم مان لوں گا کوئی مسئلہ نہیں، میرا یہ کیسز ختم کرو. کیس ختم ہو جاتے ہیں، بڑے آرام سے کیس ختم ہو جاتے ہیں. بھائی کچھ لو اور کچھ دو. سیاست ہوتی کیا ہے؟ ڈپلومیسی ہے نا. اس طرح آپ روٹھے رہیں، روٹھے سیاں تو نہیں چل سکتا نا. دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. غداروں کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے؟ غداروں کو بھٹو کے دور میں بھی تھے وہ غدار سارے جتوئی بتوئی جتنے تھے، بعد میں ان کے مرتے ہی جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ مر چکا ہے تو انہوں نے پارٹی بنا لی تھی. امام حسین کے بھی خلاف تھے لوگ، پیارے نبی کے خلاف تھے لوگ. یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ صرف پاکستانی ہے، نہیں، وہ گورے بھی ایسے ہی ہیں، یہودی بھی ایسے ہی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں نے یہودیوں کی وہ ٹانگ کھینچی، آپ اس کو بھول جائیں. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس امینڈمنٹ کے اندر اپنی پسند کی، جب ان کے پاس وکیل تھے اچھے تو ان سے بات کرتے کہ صاحب میں ایسی امینڈمنٹ اس کے اندر داخل کروانا چاہتا ہوں جس سے کوئی بغاوت پہ آمادہ نہ ہو سکے. مثال کے طور پر اگر کوئی ووٹ دیتا ہے تو اس کی جو رکنیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اسی وقت وہ پھر نہیں کر سکتا. اگر ہاں ووٹ دے سکتا ہے لیکن پہلے ریزائن کرے. تو اس قسم کی سمجھداری سے بات کرتا، سمجھداری سے ساری امینڈمنٹ اپروو کرواتا اور اس کے بعد بولتا کہ بھائی ہمیں بھی حصہ دو، کچھ حصے لینے والی بات ہے، ہمیں بھی حکومت میں حصہ دو. جب تم کھا رہے ہو تو تھوڑا بہت ہمیں بھی دے دو، چلو 2-4 وہ مل جاتی، کوئی نہ کچھ تو مل جاتا نا. تو واپسی کا راستہ ممکن تھا، لیکن اس نے ہر راستہ خود بیوقوفی سے، یقین مانے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح بیوقوفیوں کے ساتھ، اور ابھی مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں ایسا نہیں اپنی جان گلے کو پھنسا لے. یہ پھنسا تو لیا یہ تقریباً، اب کیا نکلے گا بیچارہ. لیکن بیوقوفی سے، بالکل بیوقوفی، ہر چیز کے اندر بیوقوفی. بھائی یہ آپ کے بیرسٹر جتنے بیرسٹر ہیں، بیرسٹر آپ سوچتے ہیں کس طرح بنتا ہے؟ سب سے بری چیز جو بلیک میلر جو ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ وکیل ہوتے ہیں، اور وکیل سے بڑا ہوتا ہے بیرسٹر بننا. ڈگری لی ہوئی ہوتی ہے بارٹ لا کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تھا بیرسٹر سیف، اس نے اس کے کھا گیا پیسے، جنرل پرویز مشرف کے پیسے کھا گیا 4 کروڑ عافیہ صدیقی کے نام پہ لیے تھے انہوں نے امریکہ سے. تو وہ بھی مشرف کے پاس بھی نہیں رہے، وہ بھی وہ لے گیا نکال کے. وہ بیچاری وہیں کی وہیں ہے، عافیہ مری جائے گی بیچاری، اس کو کون پوچھنے والا ہے ایسے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہو سکتا ہے، جب آپ کے عقل بھی ہو. سیاست عقل سے ہوتی ہے، بیوقوفی سے نہیں. آج زرداری صاحب صدر بنے ہوئے، یہ عقل سے تو ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، عقل ہے. تو عقل سے کام ہوتا ہے. اب آپ اس کو ہی دیکھ لیں، اس کو مولانا کو عقل سے کام کیا اس نے، چالاکی سے اس کو بھی بنا لیا، اس کو بھی بنا لیا، خود بھی عیش کر رہا، بیٹے کو بھی منسٹر بنوا دیا، سب کچھ کام کر لیا اور برا بھی نہیں بنا. اور آپ کے ہاتھ پھر اس نے وہ بھی کیا سارا کام. تو کہنا مجھے کل تک تو آپ لوگ گالی دے رہے تھے. اس طرح کبھی نہیں کرتے کہ بھائی اس حد تک پہنچ جائیں کہ آپ واپسی ناممکن ہو. آپ نے اپنے شاگردوں کو بھی اس طرح ٹرینڈ کیا. وہ بدماش جو سیالکوٹ کا غنڈہ تھا وہ کس طرح بات کرتا ہے، شاہد جو ٹی وی آرٹسٹ ہے اس کے لیے کہتا تھا، بات کرتا تھا، شاہد تم یہ کر رہے ہو. بھائی تم سے تو بڑا ہی ہے وہ، کم از کم شاہد بھائی یا شاہد صاحب کہہ دو. یہ جو رجحان ہے نا عام زندگی کے اندر، پاکستان کو بہت نیچے لے جائے گا، لے ہی جا چکا ہے. اب کیا رہا اس کے اندر پاکستان کے اندر. لیکن اس موقع پہ دیکھو زرداری کا بیٹا بھی سمجھداری سے کام لے رہا ہے، کتنی عقل سے، حالانکہ بچہ ہے، تعریف تو کروں گا بھائی کہ بھائی اس نے بڑی عقل سے کام لیا.
امینڈمنٹس اپروو بھی کر رہی ہیں. اور اچھا اب انہوں نے اتنی سمجھ اس کے اندر ہے ہی نہیں عمران کے اندر کہ جب تم نے اس کو چیف جسٹس منصور کو بار بار کہا کہ ہمارا جج ہے ہمارا جج ہے, تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ یار یہ تو اب یہ فیصلہ اپنے مرضی کرائے گا. بھائی ایسی باتیں تو بتانی تھوڑی ہوتی ہیں. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, اب پھنسے ہوئے بری طریقے سے. اب جو چانسز تھے نا نکلنے کا, موقع ایسا اچھا آیا تھا کہ اس موقع پہ کسی کی ریکویسٹ بھی نکلنی تھی, وہ خود حکومت آتی کہ ہاں یار ہمارا ایک کام کر دو, 2 منٹ کے اندر رہا ہو جاتا. بہرحال کچھ جانے بھائی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرا خیال ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی میری. اگر آ گئی ہے تو پروگرام کو پسند کیجیے, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ. السلام علیکم.